شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام میں سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ کر لیں۔ انا اعطیناک الکوثر محرم کا خاص وظیفہ، اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ ایک سادہ لیکن زبردست وظیفہ ہے، لیکن اس کی خوبی ایسی ہے کہ جو بھی اس کی پیروی کرے گا اللہ اس کے گھر کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا۔ پیسوں کی اتنی بارش ہوگی کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا اور آپ کو اس رقم کو سنبھالنا پڑے گا۔ اسے پڑھنے سے آپ کے گھر کی ناخوشی ختم ہو جائے گی اور رزق میں بے حد اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ کے لیے سارے دروازے کھول دے گا اور غیب سے آپ کی مدد کرے گا۔ یہ فائدہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا گھر ہو، ان کی آمدنی میں اضافہ ہو۔ اگر رزق کی کمی ہے تو آپ کو صرف ایک بار اس عمل کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرے گا۔ کیونکہ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے لیے رزق میں اضافہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں، وہی رزق دینے والا ہے، لہٰذا ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنا کام کرتے ہیں، اگر ہمیں خدا پر پورا بھروسہ نہیں ہے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر ہمیں خدا پر پورا بھروسہ ہے تو ہمیں دنیا کی ساری دولت مل جائے گی۔ قرآن کی ہر شکل کی اپنی ایک خوبی ہے اور اس کی اپنی برکات ہیں، اس لحاظ سے سورۃ کوثر کی بھی اپنی خوبی اور برکت ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے لیکن اس کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اس سورت کو صرف 1000 بار پڑھے تو خدا تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں داخل کرے گا اور اسے کوثر کا پانی عطا کرے گا۔ اگر کسی شخص کے بہت سے دشمن ہیں اور وہ اپنے دشمنوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے اور اس کا دشمن بہت طاقتور ہے، چاہے اس کا دشمن وقت کا بادشاہ ہو، اگر وہ محض تنہائی میں بیٹھا ہو، اگر وہ 300 بار سورۃ کوثر پڑھے تو وہ اپنے دشمنوں پر قابو پا لے گا اور وہ ساری زندگی اپنے دشمنوں سے چھٹکارا پائے گا۔ جب بھی آپ کو یہ عمل شروع کرنا ہے، آپ نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں یہ عمل شروع کر رہا ہوں۔ یہ عمل نہایت خاموشی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کریں۔ یہ عمل کریں اور دیکھیں کہ کچھ دن میں آپ کی آمدنی میں کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ جہاں آپ کماتے تھے وہاں آپ 1000 کی کمائی شروع کر دیں گے اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ آپ کی اولاد بیٹھ کر کھائے گی۔ یہ چھوٹی سی تسبیح اور سورۃ کوثر پڑھ لیں، پھر ہر مہینے کروڑوں روپے کمائیں گے انشاءاللہ۔ پھر دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا کہ آپ کے آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی۔ آج کا وظیفہ لاکھوں کروڑوں کا مال بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں دولت کا طوفان آ جائے گا۔ سورۃ کوثر اور اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نام کا ذکر ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھ کر اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اس نام کو پڑھ لینا ہے۔ اس نام کو پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو دور فرما دے گا۔ اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کی اور سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے اور ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مختلف بیماریوں سے لے کر بڑی سے بڑی مصیبتوں تک جتنی بھی ہیں، ان ساری کی ساری تکالیف کا حل قرآن پاک اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں بنی کسی اونچی جگہ پر رکھنا ہی مناسب سمجھ رکھا ہے اور ہر روز اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک کو کھول کر اس کی تلاوت کرنا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن قرآن پاک کی کشش اور خوبصورتی تو آج بھی اس طرح موجود ہے جتنی آج سے صدیوں پہلے تھی۔ قرآن پاک جس طرح پہلے اپنے سننے والے کو متاثر کرتا تھا، ان پر اثر انداز ہوتا تھا، اپنے پڑھنے اور سننے والے کی کیفیت کو بدل دیتا تھا، ان کے دلوں کے حالات کو بدل دیتا تھا۔ پہلے لوگوں کی آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تو آج بھی اسی طرح اثر انداز ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری مشکل کو، ہماری ہر پریشانی کو، ہماری ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کو اس طرح پیش کیا جائے جس طرح اسے پیش کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم یہ حق صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ سورۃ کوثر اور اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، ان کو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ کو اگر 1 کروڑ بھی چاہیے ہوگی تو اللہ پاک سے ملیں گے اور پورے دل کے ساتھ محنت کرو گے اور رزق حلال کی جستجو کرو گے تو اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مالکان ملک ہے، وہی تمام جانوں کا مالک ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ یہ اللہ پاک کے 2 ایسے صفاتی نام ہیں اور ان میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ بندہ جتنا بھی قرض دار ہے اس کے اوپر چاہے کروڑوں کے حساب سے قرض ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ، ایسا وسیلہ پیدا فرما دے گا کہ آپ کا قرض جلد ہی اتر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن ایک بات کی وضاحت کر دے کہ ہم جو بھی وظیفہ یا پھر عمل آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اسے آپ دل کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ آپ لوگ اس عمل کو آزمانا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو اس کو یقین کے ساتھ کر کے دیکھیں، آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہو کہ وظیفہ تو شروع کر دیتے ہو اور پھر دیکھتے ہو کہ ہم نے وظیفے کے اندر بتایا تھا کہ آپ کا کام شام تک ہو جائے گا، اس لیے آپ بھی یہ امید لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی ہمارا کام ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا، لیکن وہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کام کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلانے پڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے اور وہ معجزہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ان معجزوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ شرائط و ضوابط ہیں، اس لیے آپ وظیفے کو آزمائش کے طور پر مت کیا کریں۔ جو بھی عمل یا وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے اس کو آپ اتنا یقین سے کرو، اتنے اعتماد کے ساتھ کرو کہ آپ کے چہرے پر خوشی آ جائے کہ ابھی میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ اللہ پاک کا ایک صفات
صفاتی نام کو پڑھ رہا ہوں، اب انشاءاللہ اس وظیفے کے طفیل مسائل ختم ہو جائیں گے جب آپ ذہن میں یہ تصور کر لیں گے، کیونکہ جو چیز آپ کے دماغ سوچ رہا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جب آپ یہ اچھی چیزیں اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام ہو جائے گا، کیونکہ اسلام میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے جس طرح بھی آپ نے سوچا ہوگا ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک انسان کے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے، لیکن انسان کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا، کبھی کبھی انسان جانے انجانے میں اللہ پاک سے کچھ ایسی چیز مانگتا ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اسے وہ چیز نہیں دیتا بلکہ اس کا بہترین نعم البدل اسے دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب اس مبارک عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی تنگ دستی ہے، جتنی بھی مشکلات ہے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، گھریلو ناچاکی ہو، دکھ تکلیف ہو، قرض ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے صرف نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور 33 مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام ہیں، یہ دولت کے لیے بہت ہی مشہور ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جتنی بھی آپ کو دولت چاہیے، جتنی بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، اللہ پاک آپ کو نوازتا ہی چلا جائے گا، پھر دھیرے دھیرے اللہ پاک آپ کی تمام تر مشکلات کو ختم کر دے گا، اور انشاءاللہ آپ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ دولت مند ہوتے جائیں گے۔ یہ بہت ہی پیارا اور مستند وظیفہ ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے اور اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ پاک اس کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ وہ انسان جس چیز کی بھی طلب کرتا ہے میرا اللہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، لیکن ہم دنیا کی باتوں میں، دنیا کے مختلف کاموں میں اور فضول سے رسم و رواج میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے ذکر کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں نکال سکتے۔ یہ وظیفہ نماز کے بعد آپ نے کر لینا ہے، لیکن کسی بھی وظیفے کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ وظیفہ کرنے والا پاک صاف اور 5 وقت کا نماز کا پابند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمان کا مفہوم ہے کہ ان موقعوں پر دعا مانگو گے تو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو، جب آذان ہو رہی ہو، سفر کے دوران، جمعے کا پورا دن، بعض علماء کرام کے نزدیک رات کو جب آنکھ کھلے، یعنی خاص طور پر صبح تہجد کے وقت، کسی ناگہانی مصیبت کے وقت، فرض نمازوں کے بعد مانگی گئی خلوص سے دل کے ساتھ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے۔ ایسی حالت میں دعا کیا کرو گویا کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نفرت سے بھرے ہوئے دلوں سے مانگی گئی کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس لیے سجدے میں دعا اس طرح سے کیا کرو۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے کلمہ طیبہ کے بعد دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت سے انعامات کی بشارت ہے، وہیں ان کو چھوڑنے، سستی برتنے یا پھر اس کی روح گردانی کرنے والوں کے لیے سزا بھی ہے۔ نماز تمام تر فرائض میں نہایت اہم و اعظم ہے۔ قرآن مجید اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں، جا بجا اس کی تاکید آئی ہے اور وعید فرمائی ہے۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے، یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو کوئی، چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم و فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے، اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والے کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے تو پھر باجماعت سے نماز ادا کرو۔ تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز عصر کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیاوی اور آخروی زندگی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو، اور آپ یہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں شمار ہو اور وہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں آپ کا شمار ہو، تو آپ نمازوں کو اپنی زندگی کا جزو لازم بنا لو۔ یقیناً نماز ہر مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اور کامیابی قدموں کے نیچے ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک نماز جنت کی کنجی ہے۔ بس آپ اس حدیث سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص بھی اس فانی دنیا میں نماز کی پابندی کرے گا اور صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا تو بے شک نماز اس کے حق میں جنت کی کنجی ہے، اور 2 جہاں میں وہ شخص کامیاب ہو جائے گا اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، رزق کی تلاش کے دوران انسان کو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس
کا رزق حلال ہو۔ بہت سے لوگ حصول رزق حلال کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور اس راستے میں آنے والے نشیب و فراق اور مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے حلال کمائی کے لیے پرعزم رہتے ہیں، جبکہ اس کے مد مقابل بہت سے لوگ جھوٹ، دھوکہ، فراڈ اور لوگوں کا استحصال کر کے جلد از جلد امیر ہونے کی جستجو کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قوم مدین کی تباہی سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، جن کی تباہی کی وجہ معاشی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حکموں سے انحراف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر قوم مدین کی تباہی کا ذکر کیا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 84، 85 اور 86 میں یہ واقعہ کچھ یوں مذکورہ ہے: اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، اور نہ کمی کرو ناپ اور تول میں، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں اچھے حال میں، اور بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب سے۔ اور اے میری قوم، پورا کرو ناپ اور تول کو اور انصاف کے ساتھ، اور نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت پھرو زمین میں فسادی بن کر، اللہ کا باقی بچا ہوا جائز منافع بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تو تم ایمان لانے والے، اور نہیں ہوں میں تم پر ہرگز کوئی نگہبان۔ انہوں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کو قبول کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قوم سمود کی طرح چنگھاڑ کے عذاب کو مسلط کر دیا اور ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے طیب کمانے والے کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، جبکہ رزق حرام کو کمانے والا انسانوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ کتاب و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حرام کمانے والے کے نیک اعمال کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ انسان کی دعا جو اس کو مشکلات سے نکالتی ہے اور غاروں کے دھانوں پر موجود ٹنوں وزنی پتھر کو ہٹا دیتی ہے، وہ بھی رزق حرام کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث درج ذیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، بال پراگندہ اور جسم غبار آلود ہے، دعا کے لیے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے: اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کو غذا حرام کی ملی ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ چنانچہ ہمیں کتاب و سنت کے واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیشہ رزق حلال کمانے کی کوشش کرنی چاہیے اور حرام کمائی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر 21 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے کے بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھنے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 21 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 300 مرتبہ پھر استغفر اللہ پڑھیں، اور 40 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں: انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور اس کے آخر میں وہی 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہشات، آپ کے تمام دکھ تکالیف اور تمام پریشانیوں سے بخوبی آگاہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے مانگنا بہت پسند ہے، اس لیے آپ خوب دل لگا کر اور دل جمی سے، مکمل یقین سے، مکمل اعتماد سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور ہمیشہ اس طریقے سے مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ مانگی اور پھر مکمل یقین اور بھروسہ رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، پھر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ ہمارے نبی تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اور آپ سب بھی میرے ساتھ دعا مانگے: اے ہمارے پروردگار، تیرے سوا اس قابل کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو مدد کے لیے پکاروں، تیرے سوا کوئی بھی نہیں جو ہر وقت کا حاضر و ناظر ہو، تو ہی حقیقی بادشاہ ہے، اور تیرے سوا کوئی ایسا نہیں جو عطا کرے، تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو کہ زوال سے پاک ہو، تجھے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو کہ ہر عیب سے پاک ہو۔ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے تمام دکھ تکلیف ہم سے دور فرما، اور ہماری دلی دعا قبول و منظور فرما، اور ہم سب کو پکا و سچا مسلمان بنا، اور ہم سب کو عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر